اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت پر اترانے کے لیے چیزوں کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اس لیے کہ اس نے تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر یہ چاہا ہو کہ ان چیزوں سے جی لگائے، پھر وہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور نہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو، اسے ان چیزوں کی طول و طویل بقا زردہ دل تنگ نہیں بناتی، یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے، بلکہ اللہ سبحانہ نے اپنے لطف و کرم سے ان کا بندوبست کیا ہے اور اپنے فرمان سے ان کی روک تھام کر رکھی ہے اور اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا، نہ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کی اسے احتیاج ہے اور ان کی مدد کا خواہاں ہے، اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے اور جہالت و بے بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کی دنیا میں آنے کے لیے، اور فقر و احتیاج سے دولت و فراوانی اور ذلت و پستی سے عزت و توانائی کی طرف منتقل ہونے کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، تو رب العالمین نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ تنور کا منہ کھلنا تھا کہ زمین کا پانی آسمان سے باتیں کرنے لگا اور آسمان کا پانی زمین کو غرقاب کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی عام جگہ نظر آنے لگی، پھر آفتاب کو گہن لگا اور دنیا کی روشنی پر ایک بھیانک اندھیرا محیط ہو گیا۔ طوفان کا آغاز ہوتے ہی جناب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد باندھ کھول دیے تھے، اور وہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی کہ تنوع تیز ہواؤں کے جھونکوں نے اسے قوت و رفتار عطا کی اور وہ ایک سمت چل پڑی، اور اس طوفان نے آن واحد میں تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رب العالمین کا فرمان ہے، ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے زمانے میں تمام پانیوں کو بلایا، کائنات کے تمام پانیوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا سوائے دو پانیوں کے، ایک کبریت اور دوسرے کڑوے پانی نے انکار کیا، تو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں پر لعنت کی، اور جس وقت رب العالمین قوم حضرت نوح علیہ السلام پر غضبناک ہوا تو آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے اور آسمان ان پر ٹوٹ کر برسا۔ رب العالمین نے زمین کی طرف بھی وحی کی، تمام پانیوں نے لبیک کی سوائے اس کڑوے پانی کے، تو رب العزت نے اس پر لعنت کی، اس لیے اسے کھارا اور کروا بنا دیا،
اور جس چیز پر رب العالمین لعنت بھیج دے اس میں شفا نہیں ہوتی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت منقول ہے، ایک یہودی جس کا تعلق شام سے تھا جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا مانگی تھی تو آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے جواب میں امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی دعا غضب کے لیے تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو رحمت کے لیے مانگی تھی، اور ان کے لیے بھی آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روضہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا پانی ہر میدان اور پہاڑی کی بلندی سے 15 ہاتھ بلند تھا، اور یہ پانی بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ روایتوں سے ثابت ہے کشتی جب پوری قوت کے ساتھ پانی کے سینے پر رواں دواں تھی، موجوں کے تپیڑے بلند ہو کر گناہوں کی دنیا اور اس عاصی مخلوق کی غرقیابی کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ایک مقام پر کوئی انسانی سر پانی سے ابھرا تو شفقت پدری غالب آئی، پر حضرت نوح علیہ السلام حکم الہی کے آگے کچھ نہ کر سکے۔ البتہ مشیت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل کر دی تھی تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے فرزند کو ڈوبتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح طوفان کی موجیں حضرت نوح علیہ السلام کے نااہل بیٹے کو بہا کر لے گئیں۔ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام موجوں پر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں ساری دنیا ڈوب گئی، مگر بیت اللہ کا مقام ڈوبنے سے محفوظ رہا تھا، اس لیے اس گھر کو البیت العتیق کہا جاتا ہے، اور لفظ عتق کے معنی آزادی کے ہیں، اور عتیق آزاد شدہ کو کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کو البیت العتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام غرق ہونے سے آزاد رہا تھا۔ روایتوں سے ثابت ہے خانہ کعبہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں غرقاب نہیں ہوا، بلکہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتا رہا، اس لیے اسے بیت العتیق کہا گیا۔ جب دنیا کی روشنی پر ایک بھیانک اندھیرا محیط ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام اس اندھیرے کو دیکھ کر فکر مند و پریشان ہوئے۔ چنانچہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 موتی بھیجے۔ ان میں سے ایک دن میں اپنی چمک سے کشتی میں اجالا کرتا تھا اور دوسرا رات میں، جس سے دن اور رات کا فرق معلوم ہوتا تھا اور نماز کے وقت کا پتہ چلتا تھا۔ الکافی میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سفینہ حضرت نوح علیہ السلام خدا کی طرف سے معمور تھا، اس نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے تھے، پھر وہاں سے منع گئی اور منع سے بیت اللہ کی طرف واپس آئی اور طواف النساء کے چکر لگائے تھے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے وقت پورے 40 دن تک آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین کے چشمے پھوٹتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آسمان سے جا ٹکرائی تھی، اور کشتی کا سفر مسجد کوفہ سے شروع ہوا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی چلنے لگی تو اس وقت رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اگر کسی وقت تمہیں غرق ہونے کا خطرہ محسوس ہو تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے مجھ سے نجات کی درخواست کرنا، میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو غرق ہونے سے بچا لوں گا۔ پھر کشتی سفر کر ہی رہی تھی کہ شدید آندھی چلی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس سے کشتی کا توازن برقرار نہیں رہ سکے گا اور وہ ڈوب جائے گی۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ
1000 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے سریانی زبان میں یہ جملہ کہا، ہلویا، الگا، الگیا، ماریا یا ماریل تختن۔ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ ڈگمگاتی ہوئی کشتی سیدھی ہو گئی اور ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جس کلام کی وجہ سے میں غرق ہونے سے بچا ہوں وہ کلام ہر وقت میرے پاس رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ عبارت تحریر کرائی، لا الہ الا اللہ الف مرات یا رب اصلحنی۔ لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ، پروردگار میری اصلاح کر۔ یہی روایت الخصال میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھے اور ایک بار انہیں غرق ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک بمحمد وآل محمد لما نجیتنی من الغرق۔ خدایا میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے غرق ہونے سے نجات عطا فرما، تو رب العزت نے انہیں غرق ہونے سے بچا لیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کربلا کی سرزمین پر پہنچی تو گرداب بھنور میں پھنس گئی اور زیر و زبر ہونے لگی۔ اندیشہ تھا کہ کہیں غرق نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہم سب غرق ہو جائیں گے؟ تو رب العالمین کی طرف سے ندا آئی کہ اس موقع پر تم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نجات کا ذریعہ قرار دو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اور کشتی پر جب کچھ ٹھہراؤ کے آثار مرتب ہوئے تو فرمایا، میرے معبود، یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری کشتی بھی اچکولے کھا رہی ہے اور میرا دل بھی ڈوب رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ کربلا ہے جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی خون میں غرق ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب قید خانہ شام کے سر کے اوپر سے گزری تو اس وقت بھی وہ متزلزل متلاطم ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں بھی پروردگار عالم سے پوچھا تو انہیں جواب ملا کہ یہ قید خانہ شام ہے جہاں ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقید کی جائے گی۔ چنانچہ 40 دن تک آسمان سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ زمین کے تمام چشمے پھوٹ پڑے تھے اور پانی کی بلندی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب آسمان سے ٹکر کھانے لگ گئی تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے اور کہا، یا رحمان انفر، یعنی اے میرے رب بس اب پانی کو روک لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سفینہ نوح علیہ السلام نے صفا و مروہ کے درمیان سیر بھی کیا تھا اور اس نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے تھے، پھر آخر میں جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ بس رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ کو ہر طرح کے طوفانی تپیڑوں سے محفوظ رکھا تھا۔ ان تمام واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ ذات الہی کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ کے حقیقی پاسبان و نگہبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت امام الحسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ خمسہ کے روشن چراغوں کو بجھا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے دن تک کشتی میں سوار رہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلسل 7 دن رات کشتی پر سوار رہے۔ جب کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر وہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اور وہ جگہ فرات کفہ ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نباتات بھی کشتی میں رکھے تھے۔ طوفان کی آمد پر حضرت نوح علیہ السلام نے زیادہ راہ کشتی پر رکھا تھا۔ طوفان سمندروں کی طرح سے تھا اور کشتی میں موجود افراد ڈر رہے تھے کہیں پانی اترنے سے پہلے ان کا زیادہ راہ ختم نہ ہو جائے، جبکہ طوفان اتارنے کے کہیں آثار تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ لیکن زیادہ راہ ختم ہونے سے قبل ہی رب العالمین نے پانی کو خشک کر دیا تھا اور یوں تمام افراد بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رجب المرجب کو کوفہ سے روانہ ہوئی اور 6 ماہ زیر آسمان سفر کرنے کے بعد کوہ جودی پر ٹھہری۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کشتی بھی 6 ماہ زمین پر چلتی رہی۔ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کوفہ سے چل کر زمین کربلا پر گرداب میں مبتلا ہوئی اور سفینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مدینے سے چل کر کربلا میں نذر طوفان ستم ہوئی۔ شاید اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کے مانند ہے۔ جو اس میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ چنانچہ 40 شبانہ روز آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا۔ جب قوم حضرت نوح علیہ السلام غرقاب ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی تو پروردگار عالم نے عذاب کا سلسلہ ختم کر کے طوفان کے اختتام کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ زمین کو حکم ہوا کہ وہ پانی پی جائے، آسمان کو فرمان جاری ہوا کہ وہ بارش روک دے۔ بس اس حکم کے ساتھ ہی پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور سفینہ آہستہ آہستہ آسمان کی بلندی سے نیچے اترنے لگی۔ قوس قزح نے ظاہر ہو کر جب امن کا پیغام دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھ دی۔ اس طوفان میں خدا کی مخلوقات میں سے وہی بچے جو سفینہ حضرت نوح علیہ السلام میں سوار تھے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تہذیب الاحکام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سفینہ پر سوار تھے تو رب العالمین نے انہیں وحی فرمائی کہ وہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے وحی الہی کے تحت 7 چکر لگائے۔ پھر آپ علیہ السلام کشتی سے پانی میں اترے۔ اس جگہ پر آپ علیہ السلام کے گھٹنوں تک پانی محسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے ایک صندوق برآمد کیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ صندوق کشتی پر رکھا۔ پھر کشتی چکر لگاتی ہوئی آپ علیہ السلام کو مسجد کوفہ کے وسط میں لے آئی اور جب آپ علیہ السلام یہاں پہنچے تو اس وقت رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی نگل لے۔ جس طرح سے طوفان کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا تھا اسی طرح سے پانی نگلنے کے عمل کی ابتدا بھی مسجد کوفہ سے ہوئی تھی۔ جب پانی خشک ہوا تو کشتی پر بیٹھے ہوئے افراد کشتی سے اترے اور زمین پر پھیل گئے۔ بس حکم خداوندی سے بارشیں ختم ہوئی اور زمین کو حکم ملا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو رک جا۔ پھر پانی زمین میں بیٹھ گیا اور حق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ جب زمین نے اپنا پانی پی لیا پھر آسمان کے پانی نے زمین میں داخل ہونا چاہا تو زمین نے کہا کہ رب العزت نے مجھے میرا اپنا پانی پینے کا حکم دیا ہے، مجھے آسمان کا پانی پینے کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا میں آسمانی پانی نہیں پیوں گی۔ چنانچہ آسمانی پانی زمین پر جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے وہ تمام آسمانی پانی زمین کے گرد سمندروں میں ڈال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی اور جودی موصل کے قریب ایک بڑا پہاڑ ہے۔ حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے آخری ایام میں رب العالمین نے پہاڑوں کی طرف وحی کی
کہ میں تم میں سے ایک پہاڑ پر سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کو لنگر انداز کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا یہ فرمان سن کر پہاڑ اونچے ہوتے گئے، البتہ کوہ جودی نے تواضع اور انکساری کو اپنایا۔ اس لیے سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کا کوہ جودی پر لنگر انداز ہوا۔ جب کشتی پہاڑ پر لنگر انداز ہو رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، برات کنی، برات کنی۔ راوی نے کہا، مولا ان جملوں کا کیا معنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں اور اس کا معنی ہے خدایا اصلاح فرما، خدایا اصلاح فرما۔ بس رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ کو ہر طرح کے طوفانی تپیڑوں سے محفوظ رکھا تھا۔ ویورز، ابھی ہمارا یہ موضوع جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرادم اجمعین۔